سورہ ملک پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ایک بار ترجمہ سنیے، پھر ایک بار آیت پڑھتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تفسیر: وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت، وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر کے تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ حسن عمل میں موت کا دو دخل یہ ہے کہ موت کی فکر سے انسان دنیا فانی اور قیامت کے اعتقاد سے آخرت کو باقی سمجھ کر، دنیا کو فانی یعنی ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، اور آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لیے مستعد اور تیار ہو سکتا ہے۔ اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو، زندگی نہ ہو تو عمل کس وقت کرے؟ تو حسن عمل کے لیے موت، حسن عمل کے لیے موت بمنزلہ شرط ہے۔ حسن عمل کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے موت بمنزلہ شرط کے ہے اور حیات بمنزلہ ظرف کے ہے کہ بھئی موت تو شرط ہے، موت ہوگی تبھی آخرت ملے گی، اور حیات یہ ظرف ہے کہ جب حیات ہوگی تو نیک عمل کرے گا۔ اور چونکہ موت عدم محض نہیں، موت جو ہے انسان کے فنا ہو جانے کا نام نہیں کہ بھئی چلو ایک چیز تھی اور ختم ہو گئی بس، اس لیے اس پر مخلوقیت کا حکم صحیح ہے کہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے کہ اعمال غیر حسنہ پر عتاب کرتا ہے، ڈانٹتا ہے برے اعمال پر، اور اعمال حسنہ پر مغفرت اور ثواب مرتب فرماتا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بفاصلہ دراز لمبی ڈسٹنس کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر اسی طرح اس سے اوپر تیسرا، وعلی ھذا آگے آسمان کا استحکام بیان فرماتے ہیں کہ اے دیکھنے والے، تو خدا کی اس صنعت اور کاریگری میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا، سو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بغیر غور کیے اچانک تو بہت بار دیکھا ہوگا، لیکن اب ذرا غور سے تو دیکھ، بار بار دیکھ، بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی اور کوئی کمی قدرت کے کاریگری میں نظر نہ آئے گی۔ یعنی وہ جس چیز کو جیسا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، چنانچہ آسمان کو مضبوط بنانا چاہا کہ باوجود زمانے کے گزرنے کے لمبے زمانے کے گزر جانے کے اب تک اس میں کوئی خلل نہیں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ کہ اس میں کوئی اب تک خلل نہیں آیا۔ اور اسی طرح کسی شے کو ضعیف اور جلد متاثر ہونے والی اللہ نے بنا دیا، بعض چیزیں ایسی ان کو کمزور بنا دیا، اس کو ہر طرح کی قدرت ہے، وہ جیسا چاہے بنا سکتا ہے۔ اور ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جس کی حقیقت سورہ حجر میں گزری ہے۔ اور ہم نے ان شیاطین کے لیے شہاب کی مار کے علاوہ جو کہ دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ شہاب ستاروں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں نا آسمان میں کہ اچانک ایسا لگتا ہے کوئی ستارہ گر رہا ہے،
وہ در حقیقت فرشتے شیطان کو مار کر پھینک کر مارتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ جی ہاں، جہنم آواز کرے گی، ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی، ایسی زور سے جوش مارے گی۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک اور غصہ پیدا کر دے گا کہ مبغوضین حق پر اس کو بھی غصہ آوے گا، جو حق کا انکار کرنے والے ان پر جہنم بھی غصہ کرے گی۔ اور یا تو مقصود تمثیل ہے، یعنی ایسے جیسے کوئی چیز جوش میں غصے میں آتی ہے نا، اسی طرح وہ سختی شدت کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی، جوش میں ہوگی۔ جب اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جاوے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو، جس کا مقتضا یہ تھا کہ اس سے ڈرتے اور بچنے کا سامان کرتے؟ تو یہ جو سوال وہ کریں گے یہ ڈانٹنے کے لیے کریں گے، یعنی پیغمبر تو آئے تھے۔ اور یہ سوال ہر نئے جانے والے گروہ سے ہوگا، کیونکہ دوزخ میں حسب تفاوت مراتب انسان کے گناہوں کے مرتبے کے اعتبار سے، کفر کے مرتبے کے اعتبار سے سب فرقے کفار کے ایک بعد دوسرے جائیں گے، اور وہ کافر بطور اعتراف کے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ نے از قبیل احکام و کتب کچھ نازل نہیں فرمایا، نہ کوئی حکم اتارا، نہ کوئی کتاب اتاری، ہم نے یوں کہا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور وہ کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے، یعنی پیغمبروں کے کہنے کو قبول کرتے اور مانتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے۔ اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اس کو سب خبر ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جائے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین ہے اور پورا باخبر ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا؟ تو حاصل استدلال کا یہ ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، مختار ہے، بس تمہارے احوال اور اقوال کا بھی خالق وہی ہے، اور کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز کو پیدا بغیر علم کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ضروری ہوا، اور تخصیص اقوال کی مقصود نہیں بلکہ حکم عام ہے، افعال بھی اس میں داخل ہیں کہ صرف اقوال کی خبر ہے، تم کیا کہتے ہو اس کی خبر ہے، ایسا نہیں، تم کیا کرتے ہو اس کی بھی خبر ہے۔ تخصیص ذکری شاید اس بنا پر ہو کہ اقوال کثیر الوقوع میں غرض اس کو سب علم ہے، اور وہ ہر ایک کو مناسب جزا بدلہ دے گا۔ وہ ایسا منعم ہے، وہ ایسا اقوال جو ہے نا، اقوال انسان باتیں زیادہ کرتا ہے نا کام سے، اس لیے کہا قول کی خبر ہے، حالانکہ اس کو فعل کی بھی خبر ہے، صرف بات کی خبر ہے ایسی بات نہیں، کاموں کی بھی اس کو خبر ہے۔ وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا کہ تم اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو، سو تم اس کے رستوں میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، پس یہ اس کو مقتضا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جو ایمان و اطاعت ہے، کہ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو، اور جو آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو مثل قارون کے زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے جس سے تم اور نیچے اتر جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اوپر آ کر مل جائیں،
یعنی تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم پر مثل عاد کے ایک ہوائے تند اور تیز ہوا بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ. یعنی تمہارے کفر کا مقتضا تو یہی تھا کہ وہ تیز ہوا بھیج کر تم کو ہلاک کر دیتا. کفار سے کہا جا رہا ہے سو اگر کسی مصلحت عاد کے ایک ہوائے تند بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ تو سو اگر کسی مصلحت سے عذاب عاجل تم پر ٹل رہا ہے, نقد عذاب تم پر نہیں آیا, اللہ نے تم کو ڈھیل دیا ہے, تو کیا ہوا؟ بہت قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا, کہ کیسا تھا, واقع اور صحیح تھا. اور اگر بدون عذاب عاجل کے, نقد عذاب کے بغیر کفر کا مبغوض ہونا اس کی سمجھ میں نہ آوے کہ کفر ایک ایسی چیز ہے جو قابل نفرت ہے, اگر یہ بات اس کے سمجھ میں نہ آوے تو اس کا نمونہ بھی موجود ہے. چنانچہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا. دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا, جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر قابل نفرت اور مبغوض ہے. پس اگر کسی مصلحت سے یہاں دنیا میں عذاب ٹل گیا تو آخرت میں حسب وعید واقع ہوگا. اور اوپر خلق سبع سماوات میں وہ دلائل توحید بیان ہوئے جو آسمان کے متعلق ہیں. پھر هو الذی جعل لکم الارض, اس میں زمین کے متعلق چیزوں کا بیان ہوا. آگے یعنی جو یعنی فضائی اور آسمانی کے متعلق دلائل کا بیان ہے کہ آسمان کی جو فضا جس کو ہم خلا کہتے ہیں نا, کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں, اور دونوں حالتوں میں باوجود ثقیل اور وزنی ہونے کے زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں پھرتے رہتے ہیں, زمین پر نہیں گر جاتے. ظاہر سی بات ہے پر مارتے وقت کبھی پر بند کرنا ہے کبھی کھولنا ہے. اور بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے, اللہ نے ان کو تھاما ہے بیچ میں خلا میں. بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے. ہاں خدا کے تصرفات تو سن لیے, اب بتلاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے. اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نرے دھوکے میں ہیں. اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچاوے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر دے. مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے, بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت عن الحق پر جم رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ تمہارے معبودات باطلہ بت وغیرہ نہ کسی مضرت کے دفع پر قادر ہیں. وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَنصُرُكُمْ, اور نہ ایصال منافع پر قادر ہیں. یہ تمہارے جو باطل خدا ہیں نا, جھوٹے خدا, یہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یرزقکم, کہ وہ اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. پھر ان کی عبادت کرنا یہ تو بے وقوفی ہے. یعنی جس کافر کا حال اوپر سنا ہے, ان الکافرون الا فی غرور بل لجوا فی عتو و نفور. سو اس کو سن کر کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو, یعنی نہ ہمواری راہ کے ٹھوکریں کھاتا ہو, منہ کے بل گر کر گرتا ہوا چل رہا ہو, وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا, یا وہ شخص اپنی منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا جو سیدھا اور ایک ہموار اور سیدھی سڑک پر چلا جا رہا ہو. یہی حال ہے مومن و کافر کا کہ مومن کے چلنے کا رستہ بھی دین مستقیم, اور وہ چلتا بھی ہے سیدھا ہو کر, افراط تفرید سے بچ کر. اور کافر کے چلنے کا رستہ بھی زیغ و ضلالت کا ہے, اور چلنے میں بھی ہر وقت مہالک اور مخاوف میں گرتا جاتا ہے. تو وہ ہلاک ہونے والی جگہوں پر گرتا ہے. زمین بھی ٹیڑھی ہے, اس کا چلنا بھی ٹیڑھا ہے کیونکہ مانتا نہیں اللہ کو, رسول کو مانتا نہیں, احکام مانتا نہیں, مزاج ٹیڑھا ہے.
اور کفر کے راستے پر چل رہا ہے، کفر کا راستہ ٹیڑھا ہے، بس ایسی حالت میں کیا منزل پر پہنچے گا؟ اور اوپر دلائل توحید متعلق آفات کے تھے، آگے متعلق انفس کے ارشاد ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں ہے الیہ النشور الیہ تحشرون، تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، کب اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا؟ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مومنین سچے ہو تو بتلاؤ کہ کب سچا ہوگا۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعیین کا علم کہ کب ہوگا، اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو محض علی الاجمال مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب قیامت کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے، پاس آتا ہوا دیکھنا یہ کہ اعمال کا محاسبہ ہوگا، دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، جس سے یقین ہو جائے گا کہ اب عذاب سر پر آ گیا۔ غرض جب اس کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، اور ان سے کہا جاوے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے، یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ اور یہ کفار ان مضامین حقہ، توحید اور بعث بعد الموت وغیرہ کو سن کر جو ایسی باتیں کرتے کہ شاعر نتربص به ریب المنون ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ ہاں یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، ان کی باتیں سنا رہا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے انتظار آپ کی ہلاکت کا، اور آپ کو نعوذ باللہ منسوب الی الضلال کرنا ہے، گمراہی کی طرف منسوب کرنا ہے۔ آگے اس کے جواب کی تعلیم ہے جس میں عذاب کفار کی تقریر اور دوسرے مضامین سے اس کی تتمیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو موافق تمہاری تمنا کے ہلاک کر دے، اے نبی ان سے کہیے کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو تمہاری تمنا کے مطابق ہلاک کر دے، یا ہماری امید اور اپنے وعدے کے مطابق ہم پر رحمت فرما دے، تو دونوں حالت میں اپنی خبر لو اور یہ بتلاؤ کہ کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچا لے گا۔ یعنی ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی، اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہی ہوگا، اللہ تو آخرت میں ہم کو جنت دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ دونوں میں سے ایک بھلائی تو انہیں مل کر رہے گی، مگر تم اپنی کہو کہ تم پر جو مصیبت عظیمہ آنے والی ہے اس کو کون روکے گا، اور ہماری دنیاوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیسے ٹل جاوے گی، ہماری اوپر مشکل آئی تمہاری مشکل کیسے ٹلے گی، پھر تو اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظار کر رہے ہو، فضول حرکت ہے۔ یہ جواب ہے نتربصوا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہاری ہلاکت کا۔ وہ کفار کہہ رہے ہیں نا ہم تمہاری ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیے کہ بھائی اپنی خیر مناؤ، ہماری کیا سوچتے ہو، تمہاری ہلاکت تو پکی ہے۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر اس کے حکم کے موافق ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بس ایمان کی برکت سے تو وہ ہم کو عذاب آخرت سے بچا لے گا، محفوظ رکھے گا، اور اس پر توکل اور بھروسے کی برکت سے دنیا کے حوادث کو دور کر دے گا، آسان کر دے گا۔ جی ایمان کی برکت سے عذاب سے بچ گئے، اور اس پر بھروسے کی برکت سے دنیا کی مشکل تکلیف سے بچ گئے، آسان ہو گئی مشکلیں، تو یہ بھی نتربصوا کا تتمہ ہے۔ اور اس کا جواب ہے سو جب تم پر عذاب علیم آنے والا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں، تو ان قریب تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہم کو اس سے محفوظ دیکھو گے، تم یہ دیکھو گے کہ تم عذاب میں گرفتار اور ہم مسلمان بچے ہوئے ہیں، کہ صریح گمراہی میں کون ہے؟ یعنی تم ہو
جیسا کہ ہم کہتے ہیں، یا ہم ہیں جیسا کہ تم کہتے ہو؟ کون ہے؟ یہ جواب ہے ان کا، ان کاد لیضلون کا اس کا جواب ہے۔ آگے تقریر ہے اوپر کے مضمون کا، فمن یجیر الکافرین، یعنی اوپر جو کہا گیا ہے کہ تم کو عذاب علیم سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کو اگر اپنے معبودان باطل اور جھوٹے خداؤں کا گھمنڈ ہے کہ وہ بچا لیں گے، تو اس خوش فہمی کے ابطال اور اس ان کے گمان کو ختم کرنے کے لیے ان سے آپ کہیے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی جو کنوؤں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہی ہو جائے، سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس پانی لے آئے، تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے، یعنی کنوؤں کی سوت کو جاری کر دے، اس کے چشمے کو جاری کر دے، اور اعماق ارض زمین کی گہرائیوں سے اس پانی کو اوپر لے آئے۔ اور اگر کسی کو کھود لینے پر ناز ہو کہ ہم کھود لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کر دے۔ پس جب خدا کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے، تو عذاب آخرت سے بچانے کی کیا قدرت ہوگی؟ ہاں، اب کچھ مسائل سورہ ملک کی فضیلتیں سنیے، واقعی بڑی ہی فضیلت کی حامل یہ سورت ہے، بات انشاءاللہ ہماری پوری ہو رہی ہے۔ سورہ ملک، اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ فرمایا گیا۔ واقعہ اور منجیہ، واقعہ کے معنی بچانے والی، وہ سورہ واقعہ الگ، یہ واقعہ الگ، یعنی اس سورت کو بچانے والی، اور منجیہ کے معنی نجات دلانے والی سورت کہا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ اور حضرت، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابن عابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے، اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں بڑھنے کے، زیادہ ہونے کے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ اکبر، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک۔ اللہ جل شانہ کے لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ لفظ ید ہاتھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ہاتھ، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ تو جسم اور اعضاء سے بالا و برتر ہیں، پاک ہیں، اللہ کو جسم اور ہاتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ضرورت مند ہیں، ہم کو ہاتھ چاہیے، خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ نہ ہو تو پریشان۔ تو اس لیے یہ لفظ جو ہے وہ متشابہات میں سے ہے، جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، کہ اس کے حقیقی مطلب کیا اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت اور حقیقت یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے در پہ ہونا کہ معلوم کرنے کی ٹوہ میں لگنا یہ درست نہیں۔ اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا اور آخرت ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کے لیے 4 صفات کا دعویٰ ہے۔ اول اس کا موجود ہونا کہ وہ موجود ہے، پہلا یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ انتہائی درجے کی صفات کا کامل ہے، بہت بڑی عظیم الشان صفات کمال کا مالک ہے اور سب سے بالا و برتر ہے۔ اور تیسرا یہ دعویٰ کیا گیا کہ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہے، آسمان و زمین کا وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ چوتھی جس چیز کا دعویٰ کیا گیا کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اور آنے والی اگلی آیتوں میں
اس دعوے کی دلیلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے کھل جاتی ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں تمام کائنات اور مخلوقات کی مختلف قسمیں، انواع اور اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور اس کے کمال علم و قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان اپنے وجود میں، سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان اپنے وجود میں، سب سے پہلے اشرف المخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلیلیں ہیں قدرت کی، ہاں تو ان کی طرف متوجہ فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، اسی میں اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد کئی آیتوں میں آسمان کی تخلیق میں غور و فکر، آسمان کی تخلیق میں غور و فکر سے استدلال اور دلیل دی گئی۔ الذی خلق سبع سماوات، الذی خلق سبع سماوات، الذی خلق سبع سماوات، کہ جس نے 7واں آسمان اور زمین پیدا کیا۔ اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اس کے فائدے متعلقہ میں غور و فکر کا بیان ہوا۔ والذی جعل لکم الارض، جس نے زمین بنائی، 2 آیتوں میں فرمایا۔ پھر آسمان کی فضا میں رہنے والی مخلوق پرندوں کا ذکر فرمایا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ غرض اس پوری صورت میں اصل مضمون حق تعالیٰ کے وجود، اس کے کمال علم، اس کا علم اور اس کی قدرت پر کائنات عالم کے مشاہدے سے دلائل پیش کرنا ہے۔ ضمناً دوسرے مضامین کفار کی سزا اور مومنین کی جزا کے بھی آ گئے ہیں۔ خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور قدرت کے ہیں، ان کی طرف 2 لفظوں میں ہدایت فرمائی ہے۔ ان کی طرف انسان کے نفس میں جو دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور قدرت کے، تو ان کی طرف 2 لفظوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ بقیہ تفسیر کل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔